بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کی کہانی۔ یوں تو ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی کہانی واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بادشاہ کی کہانی اردو میں کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ جو اپنی رعایا پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، لیکن اس کا بھیانک انجام اگر جانیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں اور اس سے سبق لیں کہ کسی پر بھی کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی کہانی قلم کی زبانی۔ ایک بادشاہ کی کہانی سنیں۔ ظالم بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا تھا۔ جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے۔ دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اب دیکھیں بادشاہ کی کہانی کیسے موڑ لیتی ہے۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا تو شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر سے بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانہ کے معائنے سے فارغ ہوا تو وہ واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا! دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا، ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور زور سے چیخا، چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب وہ بھوک پیاس سے بری طرح سے تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لاکھ پتی ہیروں، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہکا لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ بادشاہ کی کہانی میں زوردار سبق آگے دیکھیں۔ اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے
اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ کی کہانی سے کیا سیکھا کہ یہ دولت کی قیمت کیا ہے، اس سے سمجھ آ گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی بھی صرف دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچ۔ پیارے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔